مظہر عباس کون ہیں؟ مظہر عباس اس ملک میں بھی اس شہر میں کئی ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے میرا نام استعمال کیا. اب ان کے بارے میں دعائی کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. جب میں ARY میں ہوتا تھا تو ایک دن مجھے کسی بینک سے فون آیا کہ جی وہ آپ نے اپنے اس کی قسط ادا نہیں کی ہے لون کی. میں نے کہا کس چیز کی؟ میں نے تو آپ سے کوئی لون ہی نہیں لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مظہر عباس بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مظہر عباس بول رہا ہوں. کہنے لگا آپ ARY میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ARY میں ہوتا ہوں. کہنے لگا یہ تو پھر مجھے ہوا، میں نے کہا کہ آپ ذرا بتائیں گے شناختی کارڈ نمبر کیا ہے؟ تو اس نے بتایا. تو میں نے کہا یہ میرا نہیں، یہ میرا شناختی کارڈ ہے. لیکن میں نے کہا اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیا. خیر پھر میں نے اس ARY کے HR ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ یار ذرا یہ چیک تو کرو. تو انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ ایک مظہر عباس تھے مارکیٹنگ میں، اس میں ان کو پھر ہم نے نکال دیا تھا. پھر ایک اور کوئی مظہر عباس فیلڈ میں ہیں، ابھی بھی ہیں فیلڈ میں اس میں. تو کئی مرتبہ مجھے کبھی گورنر ہاؤس سے کوئی فون آ رہا ہے کہ جی وہ آپ کی جو درخواست تھی. تو میں نے کہا میں نے تو کوئی درخواست دی نہیں. کبھی PIA سے اشتہار کا کوئی وہ آیا کہ جی آپ کا وہ، میں نے کہا بھائی میں نے کچھ وہ نہیں دی اس میں. لیکن یہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ ادریس بختیار صاحب جب تھے ہم ساتھ ہی ہم نے کام کیا تو وہ BBC میں ہوتے تھے. تو یہاں اسی شارع فیصل پہ ایک اتنا بڑا بل بورڈ لگا ہوا تھا BBC وہ ہے. اور جب بعد میں غور سے دیکھا تو اس BBC کے نیچے بالکل چھوٹا سا ویکلی لکھا ہوا ہے اس میں. مظہر عباس کیا ایک جس طرح بے شمار رپورٹرز ہیں، صحافت میں کام کرنے والے لوگ ہیں، انہی میں سے ایک نام مظہر عباس بھی ہے. اسی پروفیشن میں ظاہر زندگی کا بیشتر حصہ گزرا ہے. 42 سال ہو گئے اس صحافت میں. اس میں اور شاید کوئی دوسرا کام آتا بھی نہیں ہے سوائے صحافت کے. اس میں لوگ عزت کرتے ہیں، عزت سے نام لیتے ہیں، یہی کافی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اس پروفیشن میں جا رہا تھا، یعنی جب میں ماسٹرز پڑھنے کے لیے کراچی یونیورسٹی میں، تو ہمارے والد جن کا تعلق ایجوکیشن سے تھا، ٹیچر تھے، پرنسپل تھے، حیدرآباد سیکنڈری بورڈ کے سیکریٹری تھے. تو ایک ہی بات انہوں نے کی تھی کہ جا رہے ہو اچھا پروفیشن ہے یہ، کیونکہ 80s کی بات ہے اس لیے اس زمانے میں بہت کم تنخواہ ملتی تھی. شاید میں نے اپنا جب پروفیشن شروع کیا تو 500 روپے ملا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ بہت اچھا پروفیشن ہے، بس خیال رکھنا چیلنج ہوگا. عزت کماؤ گے کہ پیسہ کماؤ گے؟ تو ظاہر ہے پیسہ اہم ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ پیسہ کس ذریعے سے حاصل کرتے ہیں یہ بہت اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو یہ شکر ہے خدا کا کہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے. تعلیمی سفر حیدرآباد سندھ، سینٹ بوناونچر ہائی اسکول حیدرآباد کا تھا. وہیں سے نرسری سے لے کے میٹرک تک وہیں سے کیا. پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر جو تھا، بلکہ فرسٹ ایئر انٹر گورنمنٹ کالج لطیف آباد سے کیا. پھر کراچی شفٹ ہو گئے. BA جو ہے نیشنل کالج کراچی سے کیا، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا. عملی صحافت کی ابتدا کس ادارے سے کی؟ دی اسٹار. اور اس وقت کراچی میں ایوننگ نیوز پیپرز کا بڑا کلچر تھا، خاص طور پہ انگریزی ایوننگ نیوز پیپر. 3 بڑے انگریزی کے اخبار ہوتے تھے، دی اسٹار جو ڈان گروپ کا تھا، ڈیلی نیوز جو جنگ گروپ کا تھا، اور ایک دی لیڈر جو ملت گجراتی ان کا تھا پیپر اس میں. تو یہ 3 اور بھی تھے کچھ چھوٹے موٹے، لیکن یہ 3 تھے. پھر اردو ایوننگر کا کلچر بھی آیا، اور جو انگریزی ایوننگرز تھے وہ زیادہ تر اس میں لوکل ایشوز زیادہ ہوتے تھے، پولیٹیکل ایشوز بالکل بھی نہیں ہوتے تھے. نیشنل پالیٹکس بہت ہی کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو الگ بات ہے، ورنہ لوکل ایشوز پر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے تھے اس زمانے میں. جو ہے چاہے وہ اسکینڈلز کی صورت میں ہو
یا جیسے بلڈنگ کنٹرول ہے، پانی کے مسائل ہیں، الیکٹرکسٹی کے مسائل ہیں، تو سیوک ایشوز پر زیادہ کانسنٹریٹ کیا جاتا تھا، یا پھر اسکینڈلس اسٹوریز، بڑی کرائم اسٹوریز وغیرہ تھیں ان کو. تو چونکہ اسٹریٹ پیپر کا جو سائیکی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اسٹال کا اخبار ہوتا ہے، وہ گھروں کے اخبارات نہیں ہوتے ہیں، مطلب آپ گھروں کو ڈیلیور نہیں ہوتے ایوننگ. تو اس جو ٹریفک سگنل پہ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ 30 سیکنڈ ہوگا، 40 سیکنڈ ہوگا. تو اس لیے جو ہیڈ لائنز ہوتی تھیں وہ بڑی کیچی دی جاتی تھیں تاکہ وہ اخبار فوراً خرید لیا جائے، کیونکہ اس کے پاس جو دیکھنے والا تھا اس کے بعد ٹائم سپین بہت کم ہوتا تھا. تو میں نے 82 غالباً 1 اگست 1982 اگر مجھے صحیح یاد ہے اسٹار جوائن کیا. اس زمانے میں کراچی یونیورسٹی کے حالات بہت خراب تھے اس میں، اور ایک سیمسٹر میرا مس ہوا تھا جو پھر بعد میں جا کے اس کو کمپلیٹ کیا. تو 1982 سے اپنے کریئر کا آغاز کیا دی اسٹار اخبار سے. آپ ہمیشہ انگریزی جرنلزم میں رہے یا اردو جرنلزم بھی کی؟ اردو جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے، کیونکہ اسپورٹس کا بھی کچھ شوق ووق تھا، تو نوائے وقت میں مجھے یاد ہے کہ نوائے وقت میں، کیونکہ اس وقت نوائے وقت کراچی سے جب نکلا تو اس میں زیادہ تر جو لوگ گئے وہ کراچی یونیورسٹی پہ ہماری بیچ کے نکلے ہوئے لوگ گئے، جن میں اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہاں کے ایڈیٹر سرور ہوا کرتے تھے، یوسف خان اس میں ہوتے تھے، ظفر اقبال اس میں ہوتے تھے، اور کئی لڑکے جو ہماری یونیورسٹی کے یا تو ہم سے جونیئر یا ہمارے ساتھ کے یا ایک آدھ سال سینئر وہ. تو مجھے یاد ہے نوائے وقت میں کچھ میں نے لکھے، لیکن بائی اینڈ لارج انگریزی جرنلزم کے ساتھ ہی رہا. اب ظاہر جنگ میں کالمز وغیرہ لکھتے ہوں، لیکن جو رپورٹنگ رہی، آرٹیکل رائٹنگ رہی، وہ زیادہ تر انگریزی کی رہی، ماں سے باعث کے کہ پچھلے 10 سال سے جنگ میں یا اس سے پہلے جب میں ایکسپریس میں تھا تو ایکسپریس اخبار میں لکھتا تھا، ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتا تھا. اس میں الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے، بلکہ الیکٹرانک میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل جب نہیں بھی آئے تھے تب بھی جو ہے شوق کے طور پہ پی ٹی وی سے ایک شو کیا کرتا تھا میں، کرائم واچ کے نام سے وہ. پھر اسی طرح جب اے آر وائی بالکل شروع ہوا تھا نیا 2002 میں، تو ایسے ہی اپنے اس میں جا کے وہاں انٹرویوز وغیرہ کچھ کر لیے. ہم ٹی وی جب ہم ٹی وی کا اسپورٹس وہ اپنا نیوز چینل نہیں آیا تھا تو ہم ٹی وی پہ اسپاٹ لائٹ کے نام سے ایک پروگرام کیا کرتا تھا. اس میں بڑے بڑے انٹرویوز ہیں، بہت اچھے انٹرویوز ہیں. اور پھر اے آر وائی فارملی جوائن کیا 2007 میں، اور اس کے بعد کوئی 6 سال وہاں رہا میں اے آر وائی میں. پھر کوئی تقریباً 2 سال 1.5 سال ایکسپریس میں، اور پچھلے 10 سال سے جیو کے ساتھ رہا. لیکن بیچ میں اے ایف پی جو فرینچ نیوز ایجنسی ہے، انٹرنیشنل سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، اس کے ساتھ اس کا بیورو چیف کراچی میں رہا کوئی 6 سال. لیکن ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ڈان گروپ کے ساتھ رہا، جس میں اسٹار بھی تھا. اسٹار میں رہتے ہوئے مختلف اخبارات، مطلب ڈان میں آرٹیکلز لکھے، ہیرلڈ میں لکھے، نیوز لائن میں لکھے، کوئی میرا خیال ہے 10-15 سال دا فرائیڈے ٹائمز میں لکھے آرٹیکل. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے صحافت کو بطور پیشہ اپنایا یا مشن؟ پتہ نہیں مشن کس چیز کو کہتے ہیں اور پیشہ کس چیز کو کہتے ہیں، لیکن میں نے پروفیشن جو جوائن کیا وہ یہی تھا کہ جو جرنلزم ہے وہ حقائق بتانے کا نام ہے. آپ خبر کے اندر آپ اوپینین نہیں دے سکتے اپنا. پروفیشنلی خبر اچھا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اچھے ایڈیٹرز کے ساتھ کام کیا انہوں نے، اور بہت بڑے بڑے ایڈیٹرز ہیں. ظاہر سب کے ساتھ تو میں نے نہیں کام کیا، لیکن جو بڑے بڑے نام ہم نے سنے 70s میں 80s میں، فیض احمد فیض ہوا کرتے تھے، مظہر علی خان ہوتے تھے، احمد علی خان صاحب ہوا کرتے تھے اس میں. تو بہت سے اچھے اے ڈی چودھری صاحب ہوتے تھے اس میں، سلطان احمد ہوتے تھے ایڈیٹرز. تو ان کے ساتھ تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کے جب وہ اخبارات اس زمانے میں جب یہ لوگ ایڈیٹرز ہوتے تھے، جو اخبارات ہم نے پڑھے ہیں
डॉन तो ऑब्वियसली अहमद अली ख़ान साहब लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर रहे, उसमें नज़र आता था कि अखबार की आप देख कर ख़बरें पढ़ के अंदाज़ा होता था कि किस हद तक एडिटोरियली चीज़ों को चेक किया जाता है, देखा जाता है। फिर एडिटर पोजीशन लेता है, अगर रिपोर्टर से कोई गलती हो गई है, कोई ख़बर छप गई, तो रिपोर्टर को सामने कटहरे में नहीं लाके खड़ा कर दिया जाता, एडिटर ख़ुद आता है, क्योंकि उसकी वजह होती है कि एडिटर की निगाह से हो के वो ख़बर गई है, तो एडिटर अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करता था। तो वो प्रोफेशनली चीज़ों को देखने की कोशिश की हमेशा से। शायद आप अच्छे प्रोफेशनल बने, प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो, तो यही मिशन होता है। कोई आप जो है वो सियासी मिशन पे नहीं निकल जाते आप, और सहाफ़ियों को सियासी मिशन पे निकलना भी नहीं चाहिए। जो लोग समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी आपकी हो सकती है किसी के साथ, लेकिन जब आप के सामने जो है सहाफ़त है तो आप सहाफ़त ही करें, और उसको पेश नज़र रख के करें, वरना फिर आप कह दें, डिक्लेयर कर दें कि मेरा ताल्लुक़ इस सियासी जमात से और मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा, तो वो आपका राइट है वो उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे सहाफ़ी अगर अपने प्रोफेशन से सिंसियर है तो वही उसका मिशन है। सहाफ़ती जिम्मेदारियों के दौरान कौन सा वाक़या है जो कभी नहीं भूलता? जिम्मेदारियाँ तो ज़ाहिर है आपको एडिटर को ये काम असाइन करता है तो आप वो काम जो है पूरी सिंसेरिटी के साथ करें, यही ज़िम्मेदारी होती है कि आपको अगर किसी ख़बर की तलाश में भेजा गया है तो उसके बहुत से एंगल्स होते हैं ख़बर के, वो होते हैं, वो देखने होते हैं। फिर जब आप ख़बर लिखते हैं, ख़बर लिख के क्या आप दोबारा उसको चेक करते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली देखिए हमारे यहाँ जो डेस्क पर लोग काम करते हैं, मैं हमेशा उन्हें जर्नलिज़म के अनसंग हीरोज़ कहता हूँ, इसलिए कि आपकी ख़बर को वो बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। लोग तो ये समझते हैं कि ये रिपोर्टर की ख़बर है, ख़बर रिपोर्टर ही की होती है, लेकिन उसमें जो आपकी नोक पलक दुरुस्त करने वाला होता है वो सब एडिटर होता है या डेस्क पर बैठे हुए दूसरे लोग होते हैं। फिर न्यूज़ एडिटर है या सिटी एडिटर है, वो देखता है, बहुत से सवालात वो ख़बर छपने से पहले रिपोर्टर से पूछता है, बहुत सी चीज़ें कम बेशी रह जाती है, उसको करेक्ट करवाता है। तो जब एक ख़बर फिर प्रिंटेड शक्ल में सामने आती है तो फिर आपको नज़र आता है कि आपको तो नहीं पता, आप वो तो एक आम पढ़ने वाला तो ये कहता है कि यार कितनी ज़बरदस्त ख़बर है, उसे ये नहीं पता होता था ये ख़बर फ़िल्टर होके कैसे गई है। टेलीविज़न में आके एक रेस थी, क्योंकि ज़ाहिर है कंपटीशन था तो रेस थी, और उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भूलते चले गए। अब प्रायोरिटी ये रही कि जल्द से जल्द ख़बर जो है वो सामने आ जाए, टिकट सामने आ जाएं, ये चीज़ें सामने आ जाएं, तो वो एक प्रेशर जो था वो बढ़ता चला गया रिपोर्टर के ऊपर। उसको फ़ौरन कहा जाता था देखो फ़लाँ चैनल ये चला रहा है, अब हमारे पास ये ख़बर नहीं है। अब चाहे उसके बाद जितनी भी ख़बर हो, तो वो जो एक रेस है वो बढ़ गई, एक दौड़ बढ़ गई। प्रिंट में आपके पास वक्त होता था ख़बर की तस्दीक करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वक्त कम होता चला गया, लेकिन इसके माने क़तई तौर पे ये नहीं थे कि आप जो है वो गलत ख़बर दे दें, लेकिन वो आपके अगर अच्छे कॉन्टैक्ट हैं तो आपको फ़ौरन मिल जाती थी ख़बर पेश करने का वो है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेजेंटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई कि आप किसी ख़बर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक ही ख़बर है, 3 चैनल हैं या 4 चैनल हैं या ज़्यादा चैनल हैं, अब उस ख़बर को हर चैनल किस तरह प्रेजेंट कर रहा है ये आपका आर्ट है। उस ख़बर को एक ही चीज़ है, सबके पास हक़ाइक़ है, सबके पास वो फैक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन टेलीविज़न में फ़र्क ये है कि आप उसकी प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो जो आपका व्यूअर है वो उस प्रेजेंटेशन से अट्रैक्ट होगा, कितना ह्यूमन एंगल है वो है। जैसे हमने अर्थक्वेक में देखा 2005 में सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन इलाक़ों में जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब उसमें था कि किसने किस अंदाज में रिपोर्टिंग की, किस एंगल को उसने उठाया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस रिपोर्टर को ये पता हो कि एक ही जगह 4, 5, 10, 15 लोग हैं, सब रिपोर्टर्स हैं, लेकिन आप उसमें से कौन सा एंगल पिक करते हैं जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो लोग ज़्यादा उसको करते हैं। तो ये जर्नलिस्टिक हेल्दी कंपटीशन था, लेकिन ये रेस जो लगी उसमें
اب ہم وہ کانسیپٹ ہی ہم نے بدل دیا بریکنگ نیوز کا، ہر چیز بریکنگ نیوز ہو جاتی ہے اس میں. تو یہ آج کی دنیا میں یہ چیز ہوئی. لیکن اگر آپ دیکھیں جو بڑے اسٹینڈرڈ اور انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کے چینلز ہیں، آپ BBC لے لیں، CNN لے لیں، الجزیرہ لے لیں، یہ اس ریس میں نہیں گئے. ان کے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ خبر ہے، آ گئی ہے خبر، اس کی تصدیق کر لو پھر دو. یہ نہیں کہ آپ بالکل سو جائیں، بیٹھ جائیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ کے پاس ابھی مکمل اطلاع نہیں ہے اور آپ نے جو ہے وہ ایک طریقے سے غلط خبر دے دی. کیونکہ غلط خبر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ صحیح خبر سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کراچی میں کہ ایک دن میں 100 لوگ مر جاتے تھے، ایک دن میں 50. اب ہم نے جب خبر شروع کی تو اس وقت 8 لوگوں کی اطلاع ہے، فرض کریں میرے پاس کہ 8 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اب میرا جو کمپٹیٹر ہے وہ دے 15 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ میں 15 کو کیسے کیچ کروں. ظاہر ہے آپ کی سورسز یہی ہوتی تھی، ہاسپٹل ہو گیا، پولیس ہو گئی، ایدی ہو گئے، وہ ان سے آپ چیک کرتے تھے، وہ کرتے تھے. لیکن اس میں بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیتھ کے سلسلے میں، کہ آپ کے پاس اگر 10 لوگوں کی کنفرم اطلاع ہے تو آپ 10 پہ ہی رہیں انٹل انلیس آپ کے پاس باقی. کیونکہ اگر آپ نے 15 لکھ دیے اور پتہ چلا 10 لوگ مرے ہیں تو پھر پرابلم ہے کہ ان 5 لوگوں کی فگرز آپ کہاں سے وہ کریں گے. زخمیوں میں ڈیتھ ٹول بڑھتی رہتی ہے، لیکن ایک دم تو رہا وہ ایک، اس میں بڑی غلطیاں بھی ہوئی اس زمانے میں جب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت آپ کے پاس ایک ہنگامہ مچا ہوا ہوتا تھا. 10 سے فگر شروع ہوتی تھی اور 70 پر جا کر ختم ہوتی تھی اس میں. تو اس میں وہ پیریڈ سارا وہ دیکھا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایڈیٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے آج بھی، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو اور ڈیجیٹل میڈیا کا. وہ جو ہے اب ڈیجیٹل میڈیا میں ساری ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے لی ہے. میں ہی ایڈیٹر ہوں، میں ہی رپورٹر ہوں، میں ہی سب چیزیں کرتا ہوں. تو پھر رسپانسبل بھی آپ ہی ہیں اس میں. پھر مجھے اس لیے مجھے اور زیادہ میرے اوپر جو ہے برڈن آ گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں بیٹھ کر ایک لیکچر دے دوں اور اس میں اوٹ پٹانگ بک دوں. پھر مجھے جب قانون کی گرفت میں لایا جائے گا تو کیا میں اس اسٹوری پہ سٹینڈ بھی کر پاؤں گا اس پہ. تو ان چیزوں کو ہم اب شاید بھولتے جا رہے ہیں، اس میں ایک ریس میں چلے گئے ہیں اس میں. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں. کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کے دوران کون سا واقعہ جو آپ نے کور کیا ہو اور یاد رہ گیا ہو؟ اس شعبے میں ہم عملی طور پہ نہیں آئے تھے اور پڑھ رہے تھے. تو کراچی یونیورسٹی میں جو ایک جمعیت کے لڑکے کا قتل ہوا تھا، حافظ اسلم کا، وہ میرے سامنے گولی لگی تھی. وہ میں آرٹس لابی میں کھڑا تھا جب اس زمانے میں جو بعد میں PIA کا جہاز جس نے اغوا بھی کیا ٹیپو نے، ان کا اور جو ہے وہ جمعیت والوں کا جھگڑا چل رہا تھا. جھگڑا تو انڈیویجول تھا اس میں، لیکن وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی آ گیا. اور پھر ایک دن جو فائرنگ ہوئی اس میں اچانک میں نے دیکھا کہ اس وقت تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہی لابی میں نہیں، مین روڈ اس پہ جو ہے ایک لڑکا جو ہے اس کو گولی لگی ہوئی ہے اور پڑا ہوا. اس وقت تک تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، نہیں ہوا، لیکن وہ لگ رہا تھا کہ جیسے، کیونکہ خون بہہ رہا تھا اس میں. یہ بالکل ایک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آئی وٹنس اکاؤنٹ تھا. بعد میں پتہ چلا اس کا نام حافظ اسلم تھا. اس میں اس طرح کے وہ پہلا اس طرح کا ایکسپیرینس تھا. جب پریکٹیکل جرنلزم میں آئے اس میں، تو اس میں بہت ہزاروں لاشیں دیکھی اس میں. لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں سب سے خوفناک واقعہ تھا وہ 87 میں ایمپریس مارکیٹ میں صدر بام بلاسٹ تھا، جس میں کوئی غالباً 150 کے قریب لوگ. تو ادھر جب ہم پہنچے ہیں تو پورے اپنا بوری بازار لے لیں آپ، مین صدر ایمپریس مارکیٹ کے ارد گرد اس میں وہ لے لیں. اس میں اس پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اس میں کوئی جیسے ٹھیلے والا تھا تو اس کی لاش یا تو نیچے پڑی ہوئی تھی یا ٹھیلے کے اوپر پڑی ہوئی تھی. باربر شاپس تھے
باربر شاپس میں باربر کی لاش پڑی ہوئی ہے، جو بال کٹانے آیا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو وہ بالکل ایک ایسی سچویشن تھی جیسے آپ بالکل ایسا ہوا تھا کہ بعض اوقات ہوئی تھی، اب کائی سی آ جائے، فارمیٹ سی ہو جائے کہ سامنے اس طرح لاشیں بکھری پڑیں. پھر اس کے بعد ہم نے رش کیا، جو سارے کولیگ سے ہاسپٹل گئے، جنا ہاسپٹل. تو جیسے ہی داخل ہوئے ایسا لگا جیسے ہم پانی، ہمارے یعنی نیچے جو ہے وہ پانی ہے. پتہ چلا وہ خون تھا، سارے ہمارے جوتے موزے خون میں لت پت ہو گئے. اس میں کہیں ظاہر ہے اس میں ڈاکٹرز پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اتنی اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے اس سچویشن کے لیے، کیونکہ زیادہ تر جو لاشیں اور زخمی آ رہے تھے وہ جناح ہسپتال آ رہے تھے یا پھر سول جا رہے تھے. تو بہت زیادہ اور واقعی داد دینی پڑتی ہے کہ ڈاکٹرز کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے. ہم تو کیمرے لے کے گھس جاتے ہیں، اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے، لیکن فوٹوگرافرز وہ ہے، رپورٹر ڈاکٹر سے، اب وہ زخمی کو دیکھے یا آپ کے سوال کا جواب دے. یہ ایک بڑا، آپ باہر دیکھیں 9/11 دیکھ لیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے واقعات دیکھ لیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو ہاسپٹل کے اندر گھسنے کی اجازت ہو اس میں. لیکن وہ میرا خیال ہے بہت تلخ تجربہ میں کہہ سکتا ہوں. پھر پین ایم ہائی جیکنگ تھی، وہ بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا. پین ایم کا جہاز جب اغوا ہوا تھا، پھر جہاز کے اندر ایک آپریشن ہوا جس میں بہت سے لوگ مارے گئے. اس کے اندر یہ سارا وہ تھا. علی گڑھ قصبہ کالونی میں جہاں لوگ زندہ جلا دیے گئے، وہ کیے. وہ ظاہر ہے وہ تو اس کے آپ آئی وٹنس تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے فوراً بعد وہاں ہم نے جو پہنچ کے صورتحال دیکھی وہ بہت بھیانک تھی. تو کئی واقعات ہیں. جس دن میری شادی تھی، یہ واقعہ ہے 6 فروری 1990 کا. 7 فروری کو ایم کیو ایم نے ہڑتال کی کال دی تھی. تو جس طرح ایم کیو ایم کا اسٹائل تھا اس زمانے میں کہ جس دن ہڑتال کی کال دی ہے اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی تھی، گاڑیاں جلدی شروع ہو جاتی تھیں. تو جس دن شادی تھی اس دن بھی اچانک اطلاع ملی کہ ہنگامے شروع ہو گئے. اور وہ ہے پھر رخصت لے اپنی اہلیہ کے ساتھ رخصتی ہوئی تو احمد شاہ جو آرٹس کونسل کے صدر ہیں انہی کی گاڑی میں انہوں نے مجھے ڈراپ کیا ہوٹل پہ. ان کی شادی بھی 5-6 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی، تو ان کی وائف بھی ساتھ تھیں اس میں. انہوں نے ہمیں ہوٹل پہ ڈراپ کیا. پھر بتاتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ رہتا تھا ناظم آباد میں. اب ناظم آباد علاقہ ویسے ہی اس زمانے میں ایم کیو ایم کا گڑھ تھا، تو وہ تو بالکل ہی ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. تو وہ بعد میں قصہ سناتے کہ تمہیں چھوڑ کے جب میں گھر کی طرف گیا ہوں تو ہر طرف فائرنگ وائرنگ ساری ہو رہی تھی اس میں. اس دن 7 فروری کے دن کوئی 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے. وہ تو یہ پوری ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں وہ واقعہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا واقعہ تھا حیدرآباد میں جو قتل عام ہوا تھا غالباً 30 سپٹمبر تھا یا 30 اکتوبر تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. غالباً 30 سپٹمبر تھی 1988. اس میں جو حیدرآباد میں جرنلسٹ کام کرتے ہیں جیسے علی حسن ہیں، مغل صاحب ہیں، یہ سارے لوگ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے حیدرآباد میں ہر طرف جو ہے کہ اسپتالوں میں جگہ ہی نہیں تھی، اتنے لوگ مارے گئے تھے اس میں. لیکن اس کا اسپل اوور ہم نے کراچی میں دیکھا. تو پھر اس کے اگلے دن کراچی میں کوئی 100 کے قریب لوگ مار دیے گئے اس میں. تو وہ جو پورا پیریڈ رہا ہے اس میں بہت قتل و غارت گری دیکھی. پھر بعد میں ایک نیا فنومنا آ گیا جو سوسائڈ بامبنگ کا فنومنا آ گیا. اس میں کئی جگہوں پہ مجھے یاد ہے ادھر اپنا پرل کانٹیننٹل کے پاس اس کے پیچھے جو CIA سینٹر ہے ادھر، پھر شیرٹن بام بلاسٹ، پھر جو ہے وہ میریٹ US کونسلیٹ بلاسٹ، پھر جو ہے وہ بھی امریکنس پر اٹیک ہوا تھا. 2 امریکن ڈپلومیٹ مارے گئے تھے 95 یا 95 میں اس میں. تو زیادہ تر اسٹوریز جو ان سالوں میں رہی ہیں
ख़ास طور پہ کراچی کے کانٹیکس میں وہ وائلنس رہا ہے. وائلنس ڈومینیٹ کرتا رہا کراچی کی صحافت کو بھی, کراچی کی پولیٹکس کو بھی تقریباً 20-25 سال مکمل طور پہ. اس میں ایتھنک وائلنس بھی تھا, اس میں سیکٹیرین وائلنس بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت پروفیشن جوائن نہیں کیا تھا 78 میں, بہت بڑا سیکٹیرین وائلنس ہوا تھا لزبیلا گولی مار میں. اور وہ وائلنس اس لیے زیادہ اس کی انٹینسٹی تھی کیونکہ وہ تقریباً اسٹریٹ فائٹ تھی دو گروپوں میں اور محلے میں, اور وہاں فوج آ گئی تھی. تو ہم نے اتنا تو دیکھا کہ لڑکوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ پسٹلز ہیں اور گولی چل رہی ہے, وہ چل رہی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بلاک تھا, ادھر جا نہیں سکتے تھے اس میں. تو بہت ہر طرح کا وائلنس دیکھا کراچی میں, سیکٹیرین, ایتھنک, بہت سے دوست جو ہے وہ مارے گئے. اس کے اندر بہت سے ایسے علماء مارے گئے جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے گپ شپ کیا کرتے تھے. نظام الدین شامزئی صاحب, مفتی جمیل, علامہ حسن ترابی, یہ سارے لوگ اس طرح کے واقعات رہے ہیں اس میں. تو وہ منور سہروردی لے لیں, عظیم طارق لے لیں, تو کئی فیکٹرز ہیں کراچی میں وائلنس کے. اب ہر فیکٹر کو آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں. اس میں سیکٹیرین فیکٹر الگ ہے, ایتھنک فیکٹر الگ ہے, سیاسی پولیٹیکل وائلنس الگ ہے اس میں. تو کراچی ان دنوں میں 80 سے لے کے میرا خیال ہے 2013 تک تو کہہ ہی سکتے ہیں اس میں کہ کراچی سارا ڈومینیٹ کر رہا تھا ہر طرح کے وائلنس کی وجہ سے. اور اس وجہ سے کراچی کا جو اصل تشخص تھا وہ ختم ہو گیا, اور ایک معاشی ہب کو ہم نے جو ہے وہ پورے ٹیررزم کے حوالے کر دیا. اور اس میں ریاست بھی ذمہ دار ہے, اس میں حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں, اس میں جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں. جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ, بھٹو کی پھانسی اور جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ, ان واقعات کو آپ نے کیسے کور کیا یا دیکھا؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے جب صحافت ہم نے جوائن کی تو ملک میں مارشاء اللہ لگ چکا تھا اس میں. اور اس سے پہلے جب ہماری جوائننگ سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سینسرشپ لگ گئی تھی. پھر جب ہم گئے ہیں اس وقت بھی اخبارات پر سینسرشپ تھی, اور انداز مختلف تھا, آج کے انداز سے بہت مختلف تھا. پہلے آپ اخبار چھاپیں, اس کی تیار کریں اخبار, پھر اس کو لے جائیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, وہاں وہ چیک کریں گے, کہیں ریڈ ٹکر لگا دیتے تھے, کہیں خبر نکال دیتے تھے. تو جب آپ وہ کاپی واپس اخبار کے دفتر آتی تھی تو اس میں آدھے سے زیادہ خبریں جو ہے نکلی ہوئی ہوتی تھیں. تو ظاہر اتنا ڈیڈ لائن ہوتی ہے, ہر اخبار کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے, تو وہ پھر یہی کرتے تھے کہ وہ ایز اٹ از چھاپ دیتے تھے. تو جب وہ مارکیٹ میں جاتا تھا, جس طرح کہتے ہیں کہ آدمی گنجا ہو گیا ہے, تو وہ اخبار جو تھا وہ گنجا ہو جاتا تھا اس میں سے. تو جب یہ اس طرح کا اخبار مارکیٹ میں آیا تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی خبریں نکال لی گئی ہیں. تو یہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی گئیں, تو انٹیلیجنس رپورٹ گئیں تو انہوں نے پھر یہ ایڈوائز بھیجی اخبارات کو کہ جو آپ خالی صفحات نہیں چھوڑیں گے, خالی اسپیس نہیں چھوڑیں گے, اسپیس کو آپ نے کہیں نہ کسی خبر سے فل کرنا ہے اس میں. اس کی وجہ سے کاپیاں ڈیلے ہوتی تھی, لیکن جو لوگ اپوزیشن کے موقف کو سپورٹ کرتے تھے وہ اپوزیشن کی خبریں لگاتے تھے, تو وہ کہیں بچ بچا پہ اگر انٹرنیشنل ایرینا میں کوئی مارشاء اللہ کے خلاف دنیا میں لڑائی لڑی جا رہی ہے تو اس کی کوریج دے دیتے تھے کسی طرح. تو اور اسی دوران جو ہے اس کی وجہ سے بٹوین دا لائنز لکھنا بھی آیا کہ آپ اپنی بات کہہ بھی دیں اور پکڑ بھی دیں. انگریزی اخبار میں پھر تھوڑا سا اسپیس مل جاتا ہے, آپ کو مل جاتا تھا, لیکن اردو اخبارات یا رسائل کی زیادہ پکڑ تھی کیونکہ ظاہر ہے اس کی ریڈرشپ بھی زیادہ ہوتی ہے اردو اخبارات کی اس پہ. تو وہ لوگ زیادہ دباؤ میں رہتے تھے بنسبت انگریزی اخبارات کے اس میں. تو اس سے وہ جو پیریڈ تھا جب ہم نے جوائن کیا, اس سے پہلے ایک صحافیوں کی تحریک چل چکی تھی 77 میں ماشاء اللہ کے بعد 77 اور 78 میں. اس میں بے شمار صحافیوں نے گرفتاریاں, از خود گرفتاریاں دیں, کوٹ ارسٹ جسے ہم کہتے ہیں اس میں. لیکن میں جب پروفیشن میں آیا تو وہ اس تحریک سے ہم نکل آئے تھے اس میں. اور تو جنرل ضیاء کا
پیریڈ تھا اس میں، اور جنرل مجیب الرحمان سیکریٹری اطلاعات تھے اس میں، محمود اعظم فاروقی صاحب جو تھے وہ وزیر اطلاعات تھے جماعت اسلامی اور پی این اے کی دیگر جماعتوں نے اس وقت تک ضیاء کی سپورٹ کی تھی، اس میں کچھ جماعتیں بعد میں نکل آئی تھیں اس میں۔ تو بھٹو کی پھانسی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یاد ہے، کیونکہ ظاہر پولیٹکس سے انٹرسٹ بھی تھا اور پڑھ بھی رہے تھے اس میں، تو وہ مجھے یاد ہے کہ اس دن ایسا سناٹا تھا جیسا سناٹا کبھی کم ہی دیکھنے کو ملا ہے اس میں۔ تو وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس کے بارے میں اس کے بعد بھی بہت کچھ لکھا گیا، کئی کتابیں اس حوالے سے آئیں، ٹیلی ویژن پہ کئی انٹرویوز ہیں جو اپنے تئیں جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، جس میں جیلرز کے انٹرویوز بھی ہیں جنہوں نے میں نے کوٹ لکھپت کے ایک جیلر سے انٹرویو کیا تھا، تو اس نے بڑے مزے کے واقعات سنائے تھے، کیونکہ 78 میں لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بھٹو صاحب کبھی ٹینس ہوتے تھے، کبھی بہت موڈ میں ہوتے تھے۔ اداکار محمد علی ان جیل میں ان کے لیے سگار بھجواتے تھے، کیونکہ جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی تو بہت سے مہمان جو ہے وہ محمد علی کے گھر ٹھہرائے گئے تھے، تو محمد علی کی ایک اٹیچمنٹ تھی بھٹو کے ساتھ، تو جیلر کہنے لگا کہ وہاں سے سگار آتا تھا، تو ایک دن اور ظاہر ہے جو بھٹو مخالف اخبارات تھے اور میگزین تھے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا کرتے تھے اس میں، لیکن وہ کہنے لگا کہ جب ایک دن یحییٰ بختیار صاحب جو بھٹو صاحب کے وکیل تھے وہ آئے ان سے ملنے، تو نارملی ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح کے پریزنر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جیل کا اسٹاف، تو کہنے لگے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اسی ملاقات کے دوران، تو جیسے ہی یحییٰ بختیار آئے تو بھٹو نے پوچھا کہ کیا خبریں ہیں باہر، کیونکہ مجھے اخبارات نہیں مل رہے یہاں، تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ بعض اخبارات میں خبریں ہیں کہ جیل میں آپ کو شراب دی جاتی ہے، تو جیلر کہنے لگا بھٹو صاحب نے میری طرف دیکھ کر کہا اور یہ پھر بھی مجھے نہیں دیتا۔ تو اس طرح کے بہت سے، اور ظاہر کوٹ لکھپت جیل کی اپنی ایک تاریخ ہے، اڈیالہ جیل کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور بہت مزے کے واقعات اس زمانے میں، کیونکہ اس جیلر نے بھی کہا کہ میں نے بڑے میرے زمانے میں سیاسی قیدی رہے ہیں، اور بہت سے سیاسی ایسی قیدی ہوتے تھے جو بہت ڈیمانڈنگ ہوتے تھے، بہت سے ایسے تھے جو ڈیمانڈنگ نہیں تھے اور انہیں پتہ تھا کہ میری قید ہے وہ ہے۔ جیل میں بھی عام طور پہ جیل اسٹاف والے جو تھے وہ انٹل انلیس کوئی بہت زیادہ دباؤ اوپر سے نہ ہو تو وہ سیاسی قیدیوں کا اس لحاظ سے بھی خیال رکھتے تھے کہ بقول جیلر کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کل یہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، یا کوئی بھی اس میں، تو اس لیے پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ عام طور پہ جیل میں بہت برا سلوک نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ اگر اوپر سے کوئی دباؤ ہے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ رکھیں۔ تو بھٹو بھی اسی طرز کے تھے ان کے بقول کہ گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، سیاست پہ حصہ لیتے تھے، وہ تو وہ پیریڈ تھا جب لاہور ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا، تو اس طرح کے ضیاء کے حوالے سے چیزیں یاد ہیں۔ پھر ظاہر ہے ہم جب کور کرتے تھے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ کون سی کوریج کی جا سکتی ہے، کون سی کوریج نہیں کی جا سکتی، لیکن خبروں سے آشنائی رہی تھی۔ پھر بے نظیر بھٹو ایک بڑا مقدمہ جو میں نے بہت زیادہ کور کیا، وہ بہت سے کمیونسٹوں کے خلاف جو ہے یہاں مقدمہ چلا تھا کشمیر روڈ کے اوپر، ملٹری کورٹ میں، کشمیر روڈ پہ ملٹری کورٹ ہوا کرتی تھی اس میں، تو وہاں جو کمیونسٹ پارٹی کے لوگ تھے ان پہ مقدمہ چلا جو مشہور ہوا جام ساخی کیس کے نام سے، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں بے شمار سیاسی رہنما بشمول بے نظیر بھٹو نے آ کے گواہی دی، جس میں ولی خان آئے، جس میں میر غوث بخش زنجو آئے، اور بہت سے سیاسی رہنما، معراج محمد خان، فتح علی خان، اسی طرح بہت سے صحافی رہنما، مناج بڑھنا وغیرہ،
ان ساروں نے اس مقدمے میں آ کے جو ہے وہ گواہی دی. تو پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو کو کور کرنے کا جو موقع ملا وہ غالباً 82 کی بات تھی جب بے نظیر بھٹو، اور مجھے یاد ہے کہ پورا شہید ملت روڈ بند تھا، پورا کشمیر روڈ بند تھا اس سے، اور بے نظیر بھٹو کو لایا گیا تھا اندر اس میں، اور پھر انہوں نے بیان دیا تھا، پورا بیان ریکارڈ کرایا تھا اس کے اندر، پھر لے جایا گیا تھا. تو وہ فرسٹ ٹائم جو کوریج کے لحاظ سے بے نظیر بھٹو سے ملاقات تو ظاہر نہیں ہو پائی اس میں. لیکن جو ہم سے ایک سینئر تھے ساتھی جو BBC میں کام کرتے تھے، اقبال جعفری صاحب، وہ کسی طریقے سے، اب ظاہر اندر آپ اس طرح کے ماحول میں اندر اگر جائیں تو آپ کی ظاہر آپ کے کانٹیکٹس کے ذریعے، تو اقبال جعفری صاحب بہت شارپ جرنلسٹ تھے اس میں. تو وہ BBC کا گورا آیا ہوا تھا، غالباً این ہور تھا اس کا نام، اس کو لے کے اندر چلے گئے جہاں بیان ریکارڈ ہو رہا تھا. اور اس نے بس 2 جملے اس نے، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کی پھانسی کے بعد، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو کسی پلیٹ فارم پہ آئی تھی، تو ان کے 2 جملے بھی کافی ہوتے تھے. تو وہ جملے جو تھے وہ اس نے ریکارڈ کیے، اور پھر وہ چلا گیا. تو وہی ظاہر ہے پوری اس زمانے میں BBC سنتے، پورا پاکستان سنتا تھا، تو وہی جملے آن ایئر ہوئے. تو فرسٹ ٹائم بے نظیر بھٹو کی آواز جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے آن ایئر. بعد میں پھر بے نظیر بھٹو سے بہت کوریج کے لحاظ سے بہت زیادہ کور کیا بے نظیر بھٹو کو. 86 میں ملاقات ہوئی. تو وہ ضیاء کا وہ جو پیریڈ تھا اس میں پھر ظاہر وہ ایگزائل میں چلی گئیں، پھر 86 میں واپس آئیں، اس میں وہ ہوا. اور پھر محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ دیکھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں غالباً محمد خان جنیجو کو بہت زیادہ ان پر کام نہیں ہوا، لیکن اگر وہ ان کا 2-2.5 سال کا پیریڈ دیکھیں تو وہ بہت ڈیموکریٹک آدمی تھے، اور اپنے اصولوں کے بڑے پابند تھے. انہوں نے وہ ٹھیک ہے کہ جنرل ضیاء نے ان کو نامنیٹ کیا تھا غالباً پیر پگاڑا کے کہنے پہ، کیونکہ وہ پیر پگاڑا کے مریدوں میں ان کا سمجھا جاتا تھا، تو ان کا نام پیر پگاڑا نے دیا تھا، جس کو بعد میں ضیاء کہتے ہیں کہ بعد میں ضیاء نے کافی اس حوالے سے وہ غصہ بھی تھا پیر پگاڑا صاحب سے کہ آپ نے کس شخص کو میرے حوالے کر دیا. کیونکہ جنیجو نے اپنی پہلی تقریر میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ماشاء اللہ اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو وہ اس تقریر کا وہ جو ٹکڑا تھا اس کو سینسر کر دیا PTV نے. تو جب جنیجو صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے سیکرٹری اطلاعات جو جنرل مجیب تھے ان کو بلایا، اور جب انہیں ان سے یہ کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے ہی یہ آرڈر کیے کہ اس کو سینسر کر دیا جائے، اور وضاحت کی کہ جی صدر صاحب برا مان جاتے، تو پھر اسی رات جنیجو نے ان کو سیک کر دیا. اسی طرح جنیجو نے شہری آزادیوں کے لیے شہری آزادی دی، اور جس نے راہ ہموار کی بے نظیر بھٹو کے واپس آنے کی اس میں. پھر اسی طرح جیسے اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تو جنیجو نے فوری طور پہ ہائی لیول انکوائری وہ کی. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اور شاید یہی وجہ بنی پھر جنیجو کو ضیاء الحق نے جو ہے وہ 58(2)B جو جنرل ضیاء نے الیکشن میں آئین میں ترمیم کر کے اس کو انکلوڈ کروایا تھا 58(2)B کو. اس کے تحت کوئی 3 حکومتیں برطرف کی گئیں. جنیجو کی حکومت برطرف ہوئی، پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی، پھر نواز شریف کی حکومت جو ہے برطرف ہوئی، اور پھر بے نظیر بھٹو کی. تو 4 حکومتیں تقریباً 58(2)B کا شکار ہوئیں اس میں. تو یہ جو پیریڈ تھا بہت ہی ہنگامہ خیز پیریڈ تھا. جنرل ضیاء الحق کے 11 سال، پھر جتنا جو ہنگامہ خیز ان کا پیریڈ تھا اتنا ہی جو ہے وہ پرسرار ان کی موت تھی، جو آج تک جو ہے وہ ایک معمہ ہے کہ ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ کرش ہوا تھا یا سبوٹاج تھا، کوئی کرش کیا گیا تھا اس میں. اتنے بڑا واقعہ جس میں صرف ایک لانگسٹ سرونگ صدر ہی جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس وقت امریکی سفیر ہلاک ہوا، کئی اور فوجی جس میں اس وقت کے DGI جو ہے ہمایوں اختر وہ تھے، شامل تھے، کوئی غالباً
25 یا 29 لوگ شاید، میں فگر صحیح نہیں یاد آ رہی، لیکن اچھے خاصے لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے. اس میں غالباً اس میں سے ابھی میں طارق کھوسا صاحب کی جو کتاب ہے اس کا رائٹ اپ، اس کے حوالے سے ایک رائٹ اپ چھپا ہے، اس میں وہ پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہے کہ صرف ایک جو غالباً امریکن اس ڈیفینس اٹیچی غالباً تھے، ان کی اٹاپسی ہوئی تھی، اس میں باقی کسی کی بھی نہیں ہوئی پوسٹ مارٹم یا کسی کا کچھ. تو وہ جو قتل ہے، وہ جو حادثہ ہے یا ثانیہ ہے یا جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں، یا وہ پورے اتنے بڑے پاکستان کی تاریخ کے واقعے کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ واقعہ کیسے ہوا تھا. تو بے شمار ہزاروں لاشیں دیکھیں، ہزاروں واقعات دیکھے، ہزاروں آرٹیکلز کالمز لکھ ڈالے اس میں مختلف. اس میں تو ایک اپنے سامنے کوئی 40 سال کی تاریخ ہے. آپ کی نظر میں الطاف حسین، بے نظیر بھٹو اور قاضی حسین احمد کون سا لیڈر ہے جو کرشماتی شخصیت کا مالک تھا؟ دیکھیے، کرزما کا جو ہوتا ہے نا، کرزمیٹک لیڈرز کی اپنی خوبی بھی ہوتی ہے، اپنا سحر بھی ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ سحر رہا ذوالفقار علی بھٹو کا ایک، اور اس کی وجہ اس کے نہ صرف یہ کہ اس کے بولنے کا انداز تھا. ظاہر ہے اردو تو مکمل طور پہ اسے نہیں آتی تھی، لیکن اردو میں جو اس نے ساری بہت سی تقریریں ہیں. انگریزی میں اس کی تقریر کا فلو بالکل مختلف ہوتا تھا. اگر آپ سوچیں، آپ جو ہے جنرل اسمبلی کی تقاریر بھٹو کی اٹھا لیں، قومی اسمبلی میں تقریر اٹھا لیں، اور اردو کی تقریر کا اپنا سحر ہوتا تھا. پھر وہ بہت ہی گراس روٹ لیول پہ جا کے اس نے پالیٹکس کی. پھر اس نے پاکستان میں جو کرزمیٹک لیڈر ہوتے ہیں نا، وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کو دیکھیں آپ، تو عمران خان جب سے سیاست میں آئے تو کرکٹ ٹرمنالوجی ہم استعمال کرنے لگے. امپائر، وکٹ کے دونوں طرف، سلیکٹر، سلیکٹ، اس طرح کی چیزیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ لیڈر اتنا ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو انداز وہ اپناتا ہے، وہ انداز لوگ اپناتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح بھٹو، شلوار قمیض پہلے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن شلوار قمیض جس طرح بھٹو کے ذرا اس میں بھی آستین کھلی ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ بھٹو کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک لباس جو ہے وہ اتنا پاپولر ہوا کہ وہ قومی لباس بن گیا اس میں. اسی طرح بے نظیر بھٹو کا انداز تھا. ظاہر ہے کسی خاتون سیاسی رہنما کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو بے نظیر بھٹو کو ملی. بے نظیر بھٹو کی ڈریسنگ کے حوالے سے بہت سی اس دور کی خواتین نے وہ ڈریسنگ اپنائی، انداز اپنایا اس میں. الطاف حسین جو تھے، وہ ان کا کرزما یہ تھا کہ وہ بہت ہی ایک تو گراس روٹ لیول سے آئے. ظاہر ہے اگر لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ عزیز آباد کے اس چھوٹے سے گھر میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اس زمانے کے سارے بڑے لیڈر اس چھوٹے سے گھر میں گئے ہیں اس میں. اب یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں جو ایم کیو ایم کی شکل ہمیں سامنے آئی، اس نے اردو بولنے والوں کو بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ اردو بولنے والوں کی جو شناخت تھی وہ علم تھا، قلم تھا، وہ تھا، وہ شناخت آخر. لیکن اگر ہر پیریڈ میں آپ دیکھیں تو اس میں ان سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کی جو بیک بون تھی وہ یوتھ تھی. بھٹو کے پیچھے اسٹوڈنٹس، یوتھ، بے نظیر کے ساتھ اسٹوڈنٹ یوتھ، الطاف حسین کے ساتھ اسٹوڈنٹ یوتھ، اور عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ یوتھ اس میں. تو کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اس کی ابھی ایمبیشنز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی لحاظ سے وہ دیکھتا ہے کہ جو میرے جو تھنکنگ ہے یا میں کس کی طرف دیکھ کے اپنا فیوچر بلڈ کر سکتا ہوں، تو وہ اسی طرف دیکھتا ہے. لیکن زیادہ تر کیسز میں جو ہے اس وقت کے یوتھ کو بھی اور بعد میں کے لوگوں کو بھی ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ہوئی. اور وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ بہت سے لیڈروں کی ان نیچرل ایگزٹ ہوئی، تو اس لیے لوگوں کی جو وابستگی وہ رہی، وہ کافی حد تک رہی ان کے ساتھ اس میں. تو یہ، اور چونکہ اس وجہ سے
آپ دیکھیں کہ الطاف حسین کا اگر آپ وہ دیکھیں تو ہونڈا 50 موٹر سائیکلز پہ، چاہے آپ ایم این اے ہوں، ایم پی اوز ہوں، تو اس چیز نے اس کے سپورٹرز کو اور ان کو دیکھنے والوں کو کافی متاثر کیا کہ یہ صوبائی اسمبلی میں بھی لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بسوں میں کونسلر جا رہے ہیں، کے ایم سی اس میں اس وقت، تو ایک مڈل کلاس، ٹپیکل مڈل کلاس کی جماعت کے طور پہ وہ سامنے آئے۔ لیکن پھر بعد کی جو سیاست ہے اس نے جو ہے جو لوگ موٹر سائیکلز میں ووٹ مانگنے جاتے تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں، یعنی جن علاقوں میں ووٹ مانگنے جاتے تھے ان علاقوں میں اب ان کی گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ تو یہ اس میں تبدیلی ہے۔ قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کو ایک ریشنل پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے تھے۔ قاضی صاحب جو روایتی کنزرویٹو پارٹی سے اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کوشش بھی کی، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کی مثال وہ دیا کرتے تھے کہ پارلیمانی سیاست میں جے یو آئی جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی اس میں، اور انہوں نے اپنی خیال ڈیتھ سے پہلے جو 3 مضامین لکھے غالباً جنگ میں، اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ہمیں زیادہ وسیع القلب ہونا چاہیے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے علاوہ بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور تو قاضی صاحب بہت ریشنل قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب سے میری بہت نشستیں رہیں، منور صاحب سے بہت نشستیں رہیں، اور منور حسن صاحب کا اپنا انداز ہوتا تھا، قاضی صاحب کا اپنا انداز ہوتا تھا، لیکن جماعت اسلامی میں جس لیڈر نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ پروفیسر غفور تھے۔ وہ بہت کرٹیکس بھی ہوتے تھے جماعت اسلامی کی، خاص طور پہ جنرل ضیاء کی جس طرح سپورٹ کی جماعت اسلامی نے، اس سے خوش نہیں تھے غفور صاحب۔ غفور صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ اکثر ان کے دفتر میں بھی جو بیٹھک رہتی تھی، ادروائز بھی اس زمانے میں لوگ اس طرح کی، مجھے اکثر جو صدر میں جو جن لوگوں سے میرا ٹکراؤ رہا سیاسی دانوں میں، اس میں مولانا شاہ احمد نورانی، وہ اکثر اپنی چھڑی لیے ہوئے وہ نیچے اتر کے ایک فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے اکثر ان سے سلام دعا ہوتی تھی، پھر ظاہر ہے ان کے علاوہ بھی، تو وہ بالکل ایک سیاسی مزاج بہت مختلف تھا اس زمانے کا، تو ان لوگوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ رہی۔ لیکن قاضی صاحب ظاہر ایک خاص ماحول میں جب وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے، تو انہوں نے کئی اٹیمپٹ کی جماعت اسلامی کی سیاست کو اوپن کرنے کے لیے، جس میں ایک مرتبہ انہوں نے اسلامک فرنٹ بھی بنایا، اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی عمارت سے جو ہے استعفیٰ دے دیا اس میں، لیکن پھر ان کو رکھا گیا، تو کئی سال تقریباً 20 سال وہ رہے جماعت اسلامی کے امیر۔ لیکن ان جماعتوں میں جو اس طرح کی تھیں اس میں دونوں ویوز ہوتے ہیں، بہت ہی سخت گیر پارٹی لیڈرز بھی ہوتے ہیں شورا میں، اور بہت ہی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کی سیاست کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک تبدیلی، جماعت کی سیاست میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن جو ان پہ تنقید ہوئی یا رہی، وہ خیر وہ اسٹائل اب جماعت اسلامی نے اپنا لیا ہے کہ یہاں بھی امیر کی پروجیکشن جو ہے وہ بہت ہوتی ہے، جو پہلے شاید نہیں ہوتی تھی اس طرح کی۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو شہری آزادی کی پہلی تحریک جو شروع ہوئی تھی اس میں مولانا مودودی اور فیض احمد فیض ساتھ تھے، دونوں جیلوں میں گفتگو کرتے تھے، جیل میں رہ کے دونوں کا مزاج جو تھا وہ مختلف تھا، نظریات مختلف تھے، لیکن احترام تھا ایک دوسرے کا اس میں، تو وہ سیاست سے احترام کا رشتہ ختم ہوتا چلا گیا اس میں، کیونکہ جو لوگ اس زمانے میں سیاست کرتے تھے ان کو تاریخ پر بڑا عبور حاصل تھا، چاہے وہ لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں اس میں، اور وہ خود مثال بنتے تھے۔ ایک جیلر کا ہی انٹرویو میں نے کیا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا، جس میں انہوں نے ولی خان کی بہت مثال دی کہ ولی خان سے زیادہ پرسکون انداز میں جیل بہت کم لوگوں نے کاٹی ہے۔ ایک واقعہ میں نے سنا تھا ان کا
جو کہ ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی اور ولی خان جیل میں تھے اور لوگ بھی تھے، تو سخت بارش کی وجہ سے جو ہے جیل کی دیواریں جو ہے وہ ٹپکنی شروع ہو گئیں. تو جیلر نے کہا کہ میں صبح گیا تو دیکھا ولی خان ایک کونے میں اپنے کمبل لیے جو ہے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں بالکل سکڑ کے. تو میں نے کہا خان صاحب ساری رات بارش ہوتی رہی، آپ ہمیں آواز دے لیتے، ہم آپ کو کوئی دوسری بیرک میں شفٹ کرتے. تو کہنا کہ میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، جیل رہ گئی، یہ ہو گئی. تو اس طرح کی مثالیں اب کم ملتی ہیں. کبھی کوئی خبر روکنے یا شائع کرنے یا نشر کرنے کے لیے دباؤ آیا، اور اگر آیا تو آپ نے اس کو کیسے فیس کیا؟ دباؤ عام طور پہ بعض اوقات بعض سچویشنز میں آپ کو خبر دینے کے بعد دباؤ آتا ہے، بعض سچویشن میں خبر دینے سے پہلے. اچھا، خبر دینے سے پہلے اگر آپ کسی ایڈیٹوریلی پوزیشن پر ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ایڈیٹر وہ دباؤ کو لیتا ہے یا وہ آپ کو بتاتا ہے. اس میں جو ایک جنرل سا وہ رہتا تھا، ٹیلی ویژن میں بھی رہا کہ یار جیسے کہ اس ایشو کو زیادہ بہت ہائی لائٹ نہیں کریں. ٹیلی ویژن میں ہم نے دیکھا جیسے بلوچستان کا معاملہ تھا، تو بلوچستان کے معاملے پہ عام طور پہ یہ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بلوچستان پہ آپ بہت زیادہ جو ہے ٹھیک ہے بات کر لیں، جنرلی بات کر لیں، لیکن بہت زیادہ یہ خاص طور پہ سچویشنز خراب ہونے کے. مجھے یاد ہے میں نے ہم ٹی وی پر ایک انٹرویو کیا تھا، تو جن دونوں لوگوں کا انٹرویو کیا تھا وہ دونوں لوگ مارے گئے. ایک رازق بگٹی صاحب تھے جو اس وقت بلوچستان گورنمنٹ کے اسپوکس مین تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک بلوچ ایکٹیوسٹ تھا، اس میں غالباً غلام محمد نام تھا اس کا. اچھا، یہ مجھ سے ہم ٹی وی کے ہمارے اطہر وقار عظیم مرحوم، کیونکہ میں جب یہ پروگرام کرتا تھا اسپاٹ لائٹ تو میں نے چاروں صوبوں کے حوالے سے ایک سیریز کی تھی، بلوچستان کا مقدمہ، پنجاب کا مقدمہ، سندھ کا مقدمہ، کے پی کا مقدمہ. تو اس طرح کی تو بلوچستان والے ایشو پہ پھر جب وہ تو ایک تو مقدمے میں ڈسکشن تھا 3-4 لوگ کے، لیکن جب یہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تھوڑا سا اوپر سے یہ درخواست ہے کہ رازق بگٹی سے بہت اچھی دوستی رہی ہے اس میں، کہ رازق بگٹی کا انٹرویو کرو لیکن اس کے سامنے کسی ایک تگڑے بلوچ کو بیٹھاؤ تاکہ، اور ان کا ایم یہ تھا کہ رازق بگٹی کی پرسنالٹی ابھر کر آئے اور وہ زیادہ، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا ہو جو اس سے سخت سوال کرے تاکہ اور وہ اس کا جواب دے. لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جب میں نے اس دوسرے شخص کو بلایا کسی کے تھرو، تو جب وہ شروع میں تو مجھے یہ کہا گیا کہ یار آپ نے کس کمزور آدمی کو بلا لیا، اور وہ فزیکلی کمزور تھا، لیکن اس نے شاید انٹرویو بڑا سخت ہو گیا تو پھر یہ دباؤ آیا کہ یہ انٹرویو نہ چلایا جائے. یہ تو وہ میں نے چونکہ پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، میں نے کہا دیکھیں ایک شرط پہ میں انٹرویو کروں گا کہ یہ رکے گا نہیں یہ پھر انہوں نے، ہم ٹی وی والوں نے اس کو آنر کیا، وہ انٹرویو گیا. اسی طرح جب میں پی ٹی وی میں یہ کرائم واچ کرتا تھا تو ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ الذوالفقار کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں تو ان کا آپ کو انٹرویو کرنا ہے. میں نے کہا میں کر لوں گا انٹرویو، لیکن پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کے سوالات اسلام آباد سے آئیں گے، میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ انٹرویو میں کر سکتا ہوں لیکن یہ کہ کوئی اور سوال دے اور وہ میں سوال کروں، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. پھر میں نے وہ کرائم واچ ہی چھوڑ دیا تھا، وہ پروگرام ہی چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس میں. ہاں البتہ یہ ہوا تھا کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا، کیونکہ اس زمانے میں اسٹار اخبار میں کام کیا کرتا تھا، تو مجھ سے جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو میں نے دوسرے دن اسٹار میں خبر چلائی کہ الذوالفقار کے لوگ جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن پہ آنے والے ہیں، اس طرح کے وہ. تو اس زمانے میں یہاں غالباً ISI یا MI کے وہ تھے بریگیڈیئر امان، جنہوں نے بعد میں پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی. تو انہوں نے مجھے بلوایا اس میں، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ بہت ہی دوستانہ ماحول میں کہ یہ خبر آپ کو کس نے دی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا. اور ظاہر ہے میں نے لکھا ہے کہ پی ٹی وی پر آئیں گے تو پی ٹی وی سے معلوم کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہے.
تو میں اپنی سورس نہیں بتایا کرتا، لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے معلوم کرنا یہ چیزیں ہیں اس میں۔ تو اس طرح کی پھر ایک مجھے یاد ہے جب میں ARY میں ہوتا تھا، تو ARY میں ایک ہمارا رپورٹر ہے، تو عام طور پہ کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن تھی کہ جہاں آپ کو دیکھنا ہوتا تھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کس طرح بچانا ہے۔ ایز اے ڈائریکٹر نیوز ہمارے ایک رپورٹر تھے کوئٹہ کے بیورو چیف، اب بھی غالباً بیورو چیف ہیں یا ہیں تو مصطفیٰ ترین، انہوں نے مجھے ایک کوئی خبر بھیجی، تو میں نے اور پھر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میرا بیپر کر لیں، تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس خبر کو لوکی میں رکھیں اور اس پہ اپنا بیپر نہ کروائیں اس میں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں مدر صاحب دیکھیں میں اتنی محنت سے یہ خبر کی۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ نے محنت سے کی ہے، لیکن اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھیں، خیال کریں۔ خیر انہوں نے پھر مجھے کہا، تو میں نے 6 بجے کے بلیٹن میں نے کہا ان کا بیپر کر لیں۔ جب 6 بجے کے بلیٹن میں ان کا بیپر ہو گیا تو اس کے 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد ان کا فون آیا کہ مدر صاحب اس کو ریپیٹ نہیں کیجیے گا۔ تو میں نے کہا میں نے تم سے یہی کہا تھا بات۔ اسی طرح ہماری ایک کولیگ تھی، ایکسپریس نیوز کی بات ہے، جب میں ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز تھا، تو ان کا ایک فیچر تھا، انہوں نے جا کے کیا تھا ہزارہ کے اوپر۔ تو میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہا کہ بہت اچھا فیچر ہے، لیکن ایسی سینسٹیوٹی ہے کہ میرے خیال میں اس کو آن ایئر نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑی پرابلم کھڑی ہو جائیں گی، تمہارے لیے بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ بلوچستان، وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے تھا، ظاہر ہزارہ کے حوالے سے، تو وہ ظاہر کافی مایوسی اور سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ مایوسی ہوئی اس کو، اس نے لیکن میرے پیش نظر میں نے کہا دیکھیں میرے پیش نظر یہ ہے کہ آپ کو تو شاید کیونکہ آپ لاہور میں رہتی ہیں، اسلام آباد میں رہتی ہیں، لیکن ہمارا جو بیورو کوئٹہ میں ہے وہ پرابلم میں آ جائے گا، وہاں جو لوگ ہیں وہ پرابلم میں آ جائیں گے وہ۔ تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں۔ لال مسجد آپریشن کے وقت میں AFP میں ہی ہوتا تھا، اور ادھر جا کے لال مسجد آپریشن پورا کور کیا تھا اس میں، تو اس دوران بھی یہ چیزیں رہی ہیں۔ تو جو پریشرز ہوتے ہیں وہ آپ کو صرف اسٹیٹ کی طرف سے نہیں آتے، اسٹیٹ ایجنسیز کی طرف، آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی آتے ہیں، جو لوگ خاص طور پہ بلوچستان KP وغیرہ میں کام کرتے تھے۔ MQM کے پیریڈ میں بہت زیادہ دباؤ رہتا تھا اخبارات پر اس طرح کے، لیکن بلوچستان اور اس میں تو جو ڈیسک پر کام کرتے ہیں وہ بھی دباؤ میں رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ لوگ بتاتے تھے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، گروپس ہیں، کہ وہ بتاتے تھے کہ آپ کو ہیڈ لائن کیا دینی ہے، آپ نے اس خبر کو کس پیج پہ لگانا ہے، اس طرح کے۔ تو یہ سارے دباؤ وغیرہ زندگی کا حصہ رہیں، اور اگر آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں تو ظاہر ہے یہ رسکی پروفیشن تو ہے، لیکن یہ بڑا ایکسائٹنگ پروفیشن بھی ہے۔ سر آپ نے اسپورٹس رپورٹنگ بھی کی ہے، اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ سنانا چاہیں؟ اتفاق سے صحافت کا آغاز ہی اسپورٹس کی، جس طرح میں نے کہا کہ نوائے وقت میں کبھی کبھار کالم لکھتا تھا، تو وہ عام طور پہ کھیلوں کے صفحات میں ہی چھپتا تھا۔ کرکٹ، ہاکی کیونکہ کالج یونیورسٹیز میں کھیلی تھی، تو اس کا بھی شوق تو رہا۔ پھر جب صحافت میں آئے تو پریس کلب کی کرکٹ ٹیم بنا لی، تو جو باہر کی ٹیمیں آیا کرتی تھیں ان کے ساتھ ہم، وہاں کے جو صحافی ہوتے تھے ان کے ساتھ ہم میچز یہاں کھیلا کرتے تھے۔ انڈیا کی ٹیم آئی، انگلینڈ کی ٹیم آئی، آسٹریلیا کی ٹیم آئی، تو ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں جرنلسٹ آتے تھے، تو وہ لوگ سب کے سب بے شمار لوگ کرکٹ کھیلتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ یہاں جرنلسٹوں کی میچ ہو رہا تھا، غالباً انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی تھی، تو اس وقت ورلڈ کپ ختم ہو گیا تھا 92 کا، میرا خیال ہے 93 کی بات ہے یا 93-94 کی بات ہے۔ تو اس میں وہ ایز اے جرنلسٹ آیا تھا ڈیرک پرنگل، جس نے 92 کا ورلڈ کپ کھیلا تھا فائنل، تو وہ ایز اے جرنلسٹ کھیل رہا تھا ہمارے خلاف۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں مظفر اعجاز،
وہ ہماری جرنلسٹ کی ٹیم میں ایز اے اسپنر جو ہے تھے انہوں نے. تو ان کی بالنگ پہ ڈیرک پرنگل بیٹنگ کر رہا تھا, مظفر جو ہے بولنگ کر رہا تھا. تو اس کی 6 گیند پہ 6 چھکے مارے انہوں نے, اور وہ سارے جو بال تھی وہ کراچی جمخانہ میں میچ ہوا تھا, اور جمخانہ سے باہر جا کے ساری گیندیں گر گئی تھی. تو بعد میں بڑا وہ تھا اس نے. تو میں نے کہا شکر کرو کہ BBC سے خبر آئی تھی یہ کہ ڈیرک پرنگل نے ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ 6 چھکے مارے. تو میں نے کہا تم نے تو فخر کر. ایسے بے شمار واقعات ہیں. 2-3 واقعات بہت مزے کے ہیں, اور بعض اسٹوریز ایسی تھیں جو کیونکہ میں کوئی ریگولر اسپورٹس رپورٹر کبھی بھی نہیں رہا, لیکن جس طرح ایز اے جرنلسٹ آپ کو ہر خبر پہ جو ہے الرٹ رہنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے. تو جہاں سے بھی خبر مل جائے, اگر آپ کو لگا کہ یہ خبر ہے تو اسے چلا دیکھ لینا چاہیے اس میں. تو ایک دن AFP میں, جو کہ بہت پھر بڑی اسٹوری بنی اس میں, اور وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کی اسٹوری ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہو یا چلے. تو اسپورٹس کی کچھ اسٹوریز تھیں, جیسے اس میں اس زمانے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان جانے والی تھی, اور اس AFP میں کام کرتا تھا. تو اچانک پتہ چلا کہ دہلی سے خبر آئی کہ وہاں وکٹ اکھاڑ دی گئی ہے. تو ایک وہ جو پیریڈ تھا اس میں ایک غیر یقینی صورتحال تھی, ٹیم جائے گی کہ نہیں جائے گی. تو مشاہد حسین سید صاحب اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو وہ ایز اے اسپورٹس منسٹر تھے. تو میں AFP میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی خبر تھی نہیں, آج کو بور ہوتا ہے. میں نے ویسے ہی, کیونکہ آپ کی بین بیٹ تو میری پولیٹیکل ہی رہی ہے, تو میں نے ویسے ہی مشاہد صاحب کو فون کر دیا اور ان سے کہا کہ ویسے ہی گپ شپ کرتے ہوئے کہ یار یہ بتائیں کہ ٹیم جا رہی ہے نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا جا رہی ہے. تو میں نے کہا آر یو شور کہ ٹیم جا رہی ہے ہندوستان؟ تو انہوں نے کہا ہاں جا رہی ہے ٹیم. تو میں نے کہا کہ آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کوٹ کر دو. تو خیر میں نے ایک دم بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک دم بڑی خبر مل گئی. تو اسی دنوں میں عمران خان کراچی آئے ہوئے تھے, یہیں شہر فیصل پہ کہیں فنکشن تھا ان کا. تو میں جلدی سے گیا عمران سے 2 کوٹ لیے اچھے. عمران خان نے ویلکم کیا ڈیسیجن کو, پاکستان کو. وہ خبر چل گئی, جیسی ہی خبر چلی تو دنیا بھر میں, کیونکہ پاکستان انڈیا تو بہت بڑی خبر ہوتی ہے کرکٹ ہو یا ادروائز, تو اس پہ انڈین پرائم منسٹر واجپئی کا بیان آ گیا. پاکستان کے فیصلے کو ویلکم کیا انہوں نے. اور یہ مجھے یاد ہے وہ جملہ میرا AFP میں جو ریئیکشن آیا تھا واجپئی صاحب کا, اس میں یہ تھا کہ پولیٹکس اینڈ اسپورٹس شوڈ بی سیپریٹڈ. اس میں بعد میں مشاہد حسین صاحب نے مجھے کہا کہ جس وقت میں نے تمہیں یہ خبر دی تھی اس وقت فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور میں نے کہا آپ نے تو مروا دیا تھا یار. تو کہنے لگے میں چونکہ نواز شریف صاحب کی نفسیات کو سمجھتا تھا, تو میں جب میں پہنچا ہوں, کیونکہ وہ کہنے لگے اسی شام میٹنگ ہونی تھی اس مسئلے پر. تو میں جب پہنچا ہوں تو میاں صاحب نے کہا کہ کی ہے اس نے تو تمہیں کوڈ کر کے مجھے واجپئی صاحب کا جو میسج آ گیا سارا کچھ ہے, تو ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا. تو کہنے لگا, میں نے کہا میاں صاحب ٹیم نو بھیجنا ہے نا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہنا بس ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ نے اس چکر میں مجھے مروا دینا تھا, فرض کرے فیصلہ نہیں ہوتا تو میں تو پھنس گیا تھا وہ. لیکن اس میں صرف اچھی بات یہ تھی کہ میں نے مشاہد صاحب کو کوٹ کر کے یہ خبر چلائی تھی. اگر میں صرف ذرائع سے چلاتا تو اور نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے مشکل. ایز اے اسپورٹس منسٹر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیم جا رہی ہے تو گڈ انف اس میں. اسی طریقے سے جو سلیم ملک تھے ہمارے, ان کے خلاف میچ فکسنگ کی ایک انکوائری تو ملک قیوم صاحب نے کی تھی, جسٹس ملک قیوم نے, اس میں وہ تو بہت بڑی انکوائری تھی. ایک انکوائری ہوئی تھی یہاں کراچی کے ایک میچ کے حوالے سے, اور اس میں جو آسٹریلین کرکٹرز تھے انہوں نے شکایت کی تھی اس کی کہ ان کو اپروچ کیا گیا تھا. تو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کو جو ہے یہ انکوائری کرنے کا کہا گیا اس میں. تو اسی طرح اس زمانے میں اسٹار اخبار میں ہوتا تھا, تو جو صبح جو ہے کاپی بنتی تھی اور صبح خبریں دینی ہوتی تھیں, تو میں گیا اس دن کوئی خبر نہیں تھی.
تو میری فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے سے دوستی مطلب ایک وہ تھی، ان کوریج وغیرہ کے کورٹ رپورٹنگ میں کیا کرتا تھا، اس حوالے سے بھی ادروائز بھی ایک ان سے تعلق رہا تھا. تو میں نے ان کو ویسے ہی فون کیا، میں نے کہا فخرو بھائی وہ انکوائری ہو گئی کمپلیٹ ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا ہاں انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کیا فائنڈنگ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے بھیج دیا کرکٹ بورڈ کو. تو میں نے کہا مجھے صرف ایک جملہ بتا دیں، گلٹی اور ناٹ گلٹی. تو انہوں نے کہا ناٹ گلٹی. وہ اسٹار کی ہیڈ لائن لگ گئی اس میں. بعد میں بہت سے اسپورٹس رپورٹرز وغیرہ نے فون کیا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے، وہ ہے ظاہر ہے. ایک اور بڑے مزے کا واقعہ تھا، وہ تھا کہ جب میں اسٹار میں، ظاہر ہے جب آپ اخبار میں ہوتے تھے تو آپ کی شکل اتنی زیادہ جانی پہچانی نہیں جاتی تھی، آپ بائی لائن وغیرہ سے تو پہچانے جاتے تھے. میرا ایک دوست طارق روڈ پہ رہتا تھا. اس کی اس زمانے میں جو ہاکی ٹیم تھی، اس کے جو پلیئرز تھے، شہناز سینئر اور طاہر زمان اور یہ لوگ، اس سے اس کی بڑی دوستی تھی. تو میں شام کو اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں پھر جانے لگا تو اس نے کہا بیٹھو ابھی دوست آ رہے ہیں ہاکی کے، وہ ہے تو ان سے گپ شپ رہے گی، تو ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے میرے گھر پہ. تو میں نے کہا اچھا یار رک جاؤ، تو مجھے وہ تھا. تو اس نے کہا لیکن میں تمہارا تعارف یہ کہہ کے نہیں کراؤں گا کہ تم جرنلسٹ ہو. تو وہاں میٹنگ ہوئی، کوئی 8-10 نیشنل ٹیم کے پلیئرز اس میں، جس کی قیادت شہناز سینئر کر رہے تھے اور طاہر زمان وغیرہ تھے. تو وہاں فیصلہ یہ ہو رہا تھا کہ کل جو ہے نیشنل ہاکی کلب میں کیمپ لگا ہوا تھا غالباً، کہ ہم نے میچ نہیں کھیلنا. اور تھی مجھے اس وقت تو یاد نہیں کہ وہ کیا بیسکلی ایشو تھا، لیکن جب وہ ہوا تو پھر صبح جا کے میں نے اسٹار میں لیڈ سٹوری لگا لی، ریوولٹ ان پاکستان ہاکی ٹیم یا اس طرح کا. وہ سارے اسپورٹس رپورٹر مجھے دن بھر فون کرتے رہے، یہ کیا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، غلط ہے، وہ ہے. تو میں نے کہا ہاکی کلب میں بھی آ رہا ہوں، تم بھی آ جانا ہاکی کلب میں. وہاں گئے تو یہ سارے لڑکے ہی نہیں آئے تھے. وہاں پتہ چلا کہ سب کے سب نے جو ہے وہ ایک بغاوت کر دی ہے، بغاوت ہو گئی ہے. تو اس طرح کی جو ہے بڑی ایک مزے کا واقعہ یہ بھی تھا کہ وہ راشد لطیف سے بہت اچھی دوستی رہی ہے. مجھے یاد ہے جب ایک دن یہ غالباً زمبابوے کا ٹور تھا، تو رات کو راشد لطیف کا مجھے فون آیا کہ کل ہم لوگ، میں اور باسط علی میچ نہیں کھیل رہے اس میں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میچ فکس ہو گیا ہے اس طرح کی. تو چھوڑی دی. تو بعد میں اس نے، راشد نے کہا یار وہاں کیونکہ کہ ذرا یہاں سیکورٹی وغیرہ کے معاملات نہ ہو جائیں. تو اس طرح کی رہی ہیں اسپورٹس رپورٹنگ. کوئی بہت زیادہ اسپورٹ، میں نے جس طرح کہا کہ اسپورٹس رپورٹنگ تو نہیں کی کبھی اس طرح سے میچ کور کرنا یہ کرنا، لیکن اسپورٹس کی کچھ خبریں ضرور، بڑی خبریں ضرور دی ہیں اور بریک کی ہیں. سر آخری سوال یہ ہے کہ مظہر عباس کا ڈریم ڈیکوڈ ہو گیا؟ دیکھیں ڈریم کیا ہے، آپ کو ڈریم یہ ہے کہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ساری زندگی تنخواہ پہ گزارا کیا. اور کیا ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ہے. کوئی ایسی ایمبیشنز ہو سکتا ہے کہ کچھ ایمبیشنز رہی ہوں، لیکن مطمئن آدمی، جیسے آپ کہیں کہ مطمئن ہوں. کوئی کرائسس ضرور رہے، اسٹرگل ضرور کی اس میں، لیکن یہ کہ آپ اپنی پولیٹیکل نظریاتی ڈریمز کی بات کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن پروفیشنل ڈریمز تو آپ کی اس لیے سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہوں کہ وہ ڈریم کے اپنے تئیں کم سے کم، غلطیاں تو سب نے کی ہیں، ہم نے بھی کی ہیں غلطیاں، اخبار میں خبر میں غلطی ہو جاتی ہے ساری چیزیں، لیکن پروفیشن کے ساتھ ڈس آنیسٹی نہیں کی، اور یہی سیٹسفیکشن ہے. تو وہ جو ڈریم ہے، جو ایمبیشنز ہیں کہ آپ جب اس فیلڈ میں آئیں تو ایک اچھے پروفیشنل کے طور پہ پہچانے جائیں، تو اتنا ضرور ہے کہ لوگ ایک اچھے پروفیشنل کے طور پہ آپ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہی آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو پروفیشن جو ہے اٹس آل اباؤٹ کہ آپ خود سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں.
پاکستانی دنیا کرکٹ کا بہت بڑا نام تھا ویو رچرڈ، ہے اب بھی ہے. وہ اپنے پیک پر جو ہے اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آئی ایم ناٹ انجوائنگ کرکٹ، ریٹائر ہو گیا کرکٹ سے. تو اب تک کی جو جرنلزم کی ہے اور کر رہے ہیں اس سے میں اپنی ذاتی طور پہ تو مطمئن ہوں کہ لیکن یہ کہ یہ فرسٹریشن ضرور ہوتی ہے کہ شاید اس پروفیشن کو اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. یہ ضرور ہوتا ہے کہ یار آپ آج بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں بہت اچھے اچھے بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں. آج بھی آپ کو یہ ہوتی ہے کہ یار شاید اس سے زیادہ بڑی خبریں ہم بریک کر سکتے تھے. وہ اگر ہوتے اس جگہ پہ ہوتے، کوئی انٹرنیشنلی ہوتے. بہت سی یہ رہی کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نہیں جا سکے جہاں آپ کی خواہش تھی کہ جا کے، کیونکہ عام طور پہ جو رپورٹر ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں کرائسس ہو وہاں وہ ہو. یہی جرنلزم ہے. جرنلزم کے یہی معنی ہے کہ جس جگہ سے لوگ بھاگ رہے ہوں صحافی اسی جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہے. جہاں بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو رہی ہو، جیسے غزہ ہے آپ دیکھ لیں، یا 70s میں ایسٹ پاکستان دیکھ لیں، تو سوچتے ہیں کہ اگر اس وقت پروفیشن میں ہوتے اور اس جگہ ہوتے تو کس طرح کا ہوتے. آج غزہ میں اگر شاید AFP یا انٹرنیشنل کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے تو اگر یہ ضرور ہے کہ جا کے بے شمار اسٹوریز ہیں جو ان رپورٹڈ رہیں، اس پورے کرائسس میں بھی ان رپورٹڈ رہیں. پھر عراق ہے، افغانستان ہے، کشمیر ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، دنیا کے اور بہت سے ممالک ہیں جہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے. تو ایک وہ تو رہتا ہے کہ یار ایسا کسی بڑے واقعے کو کور کرتے تو شاید زیادہ اور زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی. ادروائز ایز اے پروفیشنل مطمئن ہوں کہ اب تک جو کام کیا اس پہ شرمندگی نہیں ہوئی ہے.